بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ علی وقار، میں دلائل و براہین سے ثابت کروں گی کہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت عمل اور صرف عمل ہے۔ عمل دراصل معراج انسانی کا دوسرا نام ہے۔ انسان تابع تقدیر یزداں نہیں بلکہ وہ خود تقدیر یزداں ہے۔ وہ بے عمل ہو کر پرکار سے زیادہ اہمیت کا حامل نہیں اور با عمل ہو کر وہ کائنات کی بالا تر ہستی کا درجہ اولی حاصل کر لیتا ہے۔ جناب والا، آج کی اس دوڑتی بھاگتی اور متحرک دنیا کے باسی کا یہ کہنا کہ وہ تابع تقدیر ہے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میں نے نقشے کا مطالعہ کیا، میں نے فرشے کے نظریات پر غور و فکر کیا، میں برگساں کے نظریہ زمانہ مقام میں غوطہ زن ہوا، میں عبد القادر بیدل کا قاری بنا اور پھر میں مشرق کے جینیس اقبال کو پڑھتا چلا گیا۔ غرق با مطالعہ ہو کر میں نے جو مشاہدات اور نظریات اخذ کیے، ان کا لب لباب صرف اور صرف یہ تھا کہ انسان تقدیر کا محتاج نہیں، تقدیر انسان کی محتاج ہے۔ انسان اپنی فکر و نظر سے کائنات میں انقلاب عظیم برپا کر سکتا ہے۔ اور پھر جب میں نے حکیم آئنسٹائن کو پڑھا تو مجھ پر واضح ہو گیا کہ اس خاکی نے کتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا ہے۔ وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ علی وقار، میں شخصیات کے مطالعے میں مگن ہوئی۔ میں نے بال کاٹتے اور کشتی چلاتے، لکڑیاں کاٹتے ابراہم لنکن کو صدر امریکہ بنتے دیکھا، میں نے بکریاں چراتے چنگیز خان کو دیکھا، میں نے جھونپڑے میں پیدا ہوتے نیپولین بوناپارٹ کو دیکھا، تو میں یہ کہنے پر مجبور ہوئی تو اپنی سرنوشت خود اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامۂ حق نے تیری جبی۔ جناب والا، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، میں یہ کہتی ہوں اور کہتی رہوں گی کہ عمل اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے جس نے کتنے ہی انقلابات کی راہیں لامحدود کر دی۔ علی وقار، چین ایک ایسی سرزمین کا نام تھا جس کے باشندے سستی، کاہلی اور بدبختی کا سب سے بڑا مظہر تھے۔ جو کوئی جب کبھی چاہتا انہیں تہ تیگ کر ڈالتا، مگر وقت گزرتا رہا اور وقت کے بے قرار سمندر میں تیرتی ہوئی چینی قوم ایک فولادی قوت بن کر ابھری اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے لگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ با عمل ہو گئی تھی۔ علی وقار، جاپان میں مانتی ہوں ہنرمندوں اور کاریگروں کی سرزمین ہے، مگر آج سے کوئی 68 برس پہلے سرزمین جاپان ہی پر چشم فلک نے قیامت صغریٰ کا نظارہ کیا تھا۔ ہمارا خیال تھا جاپان ختم ہو گیا، لیکن نہیں صدر محترم، نہیں۔ جاپانی قسمت کے دھنی تھے، وہ نوری تھے اور نہ ناری تھے، مگر خاکی ضرور تھے۔ ان کی خاک میں تحرک کا مادہ وافر مقدار میں موجود تھا اور ہم نے دیکھا کہ ترقی پذیر قومیں جاپان کی دستگیر ہوتی چلی گئی۔ خود آج کی ایٹم بم بنانے والی اور میزائل چلانے والی پاکستانی اور ہندوستانی قوم کو دیکھ لیجئے، جو کبھی جاہل مطلق تھی، راندے درگاہ حق تھی۔ تاریخ کا مطالعہ کرتے چلے جائیے، آپ کو ایسی ان گنت بے نظیر اور بے مثال قومیں نظر آئیں گی۔ علی وقار، آج امت محمدیہ میں مایوسی اور قنوطیت کی فضا چھائی ہوئی ہے، مگر یہ فضا کب سے طاری ہوئی؟ جب بنو امیہ حکمران بنے۔ وہ خود کو ذل اللہ منوانا چاہتے تھے، وہ اپنی رایا کے ذہن و دل میں یہ خیال راسخ کرنے کے آرزو مند تھے، انسان مجبور محض ہے۔ یہ سوچ، یہ فکر نسل در نسل ارتقا پذیر ہوتی گئی اور ہماری موجودہ نسل کے ذہن و شعور کا حصہ بنی۔ مجھے یہ تسلیم ہے کہ افغانستان میں ہم نے نظام خداوندی رائج کیا، مگر پھر بھی گولہ و بارود کی بارشوں میں جلائے گئے۔ مجھے یہ بھی تسلیم ہے ہم نے عراق میں علم جہاد بلند کیا، مگر پھر بھی خون آشامی ہمارا مقدر ٹھہری۔ مگر صدر محترم، سوچنا یہ ہے کہ کیا مذکورہ بالا ریاستوں میں ہم نے دنیا والوں کی شانہ بشانہ چلنے کی بھی کوئی تدبیر کی؟ جناب والا، نہیں، اور دنیا جدید ٹیکنالوجی کا مرکز بن گئی۔